آپ کے دادا عبد المطلب کا عجیب و غریب خواب۔ جی، ابو جہم ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں محو خواب تھا، یعنی آرام کر رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا، یعنی مجھے وہ خواب دیکھنے کے بعد مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں قریش کی ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا۔ قریش میں دور جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے لوگ نجومی جو غیب کی خبر دیا کرتے تھے، کچھ باتیں اپنے اندازے سے بتاتے تھے، تو ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھی تھی اور میری زلفیں کندھوں میں لٹک رہی تھی، کندھوں پر، اور میری زلفیں کندھوں پر لٹک رہی تھی، پراگندہ حال تھی، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے اور کندھے پر لٹک رہے تھے۔ کاہنہ نے میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی۔ کاہنہ نے میرے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میں افسردہ ہوں، غمزدہ ہوں، رنجیدہ ہوں۔ میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ کہنے لگی ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے پہلے، پوچھنے سے پہلے اس کاہنہ کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا یعنی آنے کا مقصد بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا، یعنی زمین سے ایک درخت نکلا باہر جس کا سر آسمان تک جا پہنچا، یعنی اتنے نہایت بلند درخت ہے جس کی جڑ زمین میں ہے تو اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت سورج سے 70 گنا زیادہ روشن اور منور تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریشی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، یعنی تیزی سے آگے بڑھے، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، اس نوجوان نے کاٹنے کے لیے آگے بڑھنے والوں کو مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دی اور آنکھیں باہر نکال کر باہر کر دیں۔ میں نے بھی ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کی کسی ٹہنی کو تھام لوں، جس طرح لوگ اس کی ٹہنی کو لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی یہ ارادہ کیا مگر اس نوجوان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا یہ کس کا نصیب ہے؟ کہنے لگا انہی کا نصیب ہے جو اس سے لٹک گئے ہیں اور تم سے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی تم سے پہلے اس خیر کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ سنتے ہی کاہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا، یعنی کاہنہ کا چہرہ بدلنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی، اس طرح وہ بولی لئن صدقت لیخرجن من صلبک رجل یملک المشرق والمغرب ویدین لہ الناس۔ اگر آپ کا خواب سچا ہے، یعنی آپ نے صداقت سے کام لیا ہے، خواب کو بیان کرنے میں سچائی سے، یعنی واقعتاً آپ نے ایسا ہی خواب دیکھا ہے، تو آپ کی پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی اور لوگ ان کے آگے سب لوگ جھک جائیں گے۔ عبد المطلب نے یہ سن کر ابو طالب کے متعلق کہا شاید وہ یہ ہوں، شاید یہ ابو طالب ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب کہا کرتے تھے قسم بخدا وہ درخت ابو القاسم الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر انہیں کہا جاتا کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو وہ کہتے قریش مجھے برا بھلا کہیں گے اور عار دلائیں گے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب ہیں، جنہوں نے حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ظاہری۔ اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ حضرت عبد المطلب نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک درخت نمودار ہوا ہے، وہ درخت حضرت ابو طالب کو آپ سمجھتے تھے، ایسا گمان تھا حضرت عبد المطلب کا، لیکن وہ حضرت ابو طالب نہیں بلکہ
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تھے؟ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مختلف قول ہے، اور بعض بڑے بڑے اکابر محدثین آپ کے ایمان کے قائل ہیں۔ جی، آپ کے بارے میں اب میرا ایک سوال یہ بھی ہے مفتی صاحب جی کہ جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے قائل نہیں ہیں تو کم سے کم وہ سکوت اختیار کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض ہمارے علماء نے جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر کتابیں لکھ ڈالی۔ حضرت ابو طالب جبکہ کے امام نسائی بارے ہے، میں جی امام نسائی ہے جی اور بھی دیگر کتب حدیث میں جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی تصدیق ہوئی ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں۔ جی چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ فیودہ جو ہے، آپ کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان سے متعلق جی ایک کافی زبردست بیان ہے آپ کا، جو بڑا معروف ہوا ہے، اس بیان کی بھی بڑی شہرت ہوئی ہے، جی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس بیان کو سنا ہے، جی دیکھا ہے، اور آج بھی اس بیان کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ حضرت اس سلسلے میں اگر کوئی جو ہے ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے قائل نہیں ہے، حضرت ابو طالب کی، تو وہ سکوت اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ جی لیکن جو ہے اگر حضور کے چچا جو سارے اسلام پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام کی مدد فرماتے رہے، اور جبکہ دوسرے مضبوط جو ہے دلائل بھی ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان لانے کے، جی تو پھر اب ایسا جو ہے ان کے کفر پر ضد کرنا میرے خیال میں ہم مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ بعض علماء آپ کے ایمان کے قائل ہے کہ آپ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل تائید کی، اور ایک وقت جب کہ قریش حضرت ابو طالب چونکہ اس وقت متولی کعبہ تھے، حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کا مقام تھا، خانہ کعبہ کے آپ متولی تھے، تو قریش آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دعوت دین سے روکیے، جو نئے دین کا جو پرچار کر رہے ہیں اسے روکیے۔ ان کا مقصد کیا ہے اس دین کے اظہار سے؟ اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم عرب کی ساری دولت ان کے پاس جمع کر دیں گے، اگر یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی خوبصورت عورت سے تو ہم ان کی ہر پیشکش ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان کے چچا ہونے کی حیثیت سے آپ ان کو بلا کر آپ نصیحت کیجئے، بولیے۔ تو آپ کے چچا اس وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بلائے اور کہا کہ یہ میری قوم ہے، آپ سے کچھ مطالبہ کرتی ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جب حضرت ابو طالب نے پوچھا تو آپ نے کہا اگر یہ لوگ، قسم بخدا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج، سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس دین کی دعوت سے باز آ جاؤں تو میں رک جاؤں، اس دین کی دعوت دینے سے رک جاؤں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، یعنی ختم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن میں اس دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات! یہ سننے کے بعد حضرت ابو طالب فرمائے، اپنے بھتیجے کو ہمت دلاتے ہوئے فرمائے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، قریش کو آپ بڑھا دیں ان کو ڈانٹ کر، اور ان کو فرمائے حضور سے کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ جاری رکھیے، میں آج سے آپ کا حامی اور ناصر ہوں، یعنی قریش کو میں دیکھ لوں گا، آج سے میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں۔ اور شروع سے ہی آپ مدد بھی کیے، پھر جب دین کی آپ تبلیغ بھی شروع کیے تو آپ قریش آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا وہ لوگ تکلیف پہنچانا چاہتے تھے ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک قول تو آپ کے ایک توحید کا ہے، موحد، آپ اللہ کو ایک مانتے تھے، دین ابراہیمی پر تھے، ایمان ہی ہے سمجھیو۔ دوسرا قول توقف کا ہے کہ آپ کے ایمان کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا نہیں ہے، لہذا خاموشی اختیار کریں، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کے زمانے کو پائے، لیکن جیسا سب برملا اسلام قبول نہیں کیے۔ بعض روایتیں بھی ایسی ہے، جیسے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے میرے چچا، آپ خالی ایک کلمہ پڑھ لیجئے، میں اس کلمے کی بنیاد پر آپ کی طرف سے قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر سکوں گا بول کے۔ تو اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، جیسے جو ایمان نہیں لائے تھے آپ کو بھی روک رہے تھے، تو آپ ان سرداروں کو دیکھے، وہ لوگ بولے کہ اگر آپ آخری وقت پہ اگر ایسا اس دین کو قبول کر لیں گے تو لوگ آپ کو عار دلائیں گے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کہا انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور حضرت عبد المطلب موحد تھے، دین ابراہیمی پر تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علانیہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اب دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔
جیسے دین ابراہیمی میں خانہ کعبہ کا طواف. ابھی حضور علیہ السلام نبوت کا اعلان نہیں فرمائے تھے جب. نہیں نبوت کے اعلان کے 10 سال کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. اچھا. حضور پاک علیہ السلام کی عمر شریف 50 برس کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا. تھوڑے ہی دنوں میں حضرت ابو طالب کا بھی. پہلے غالباً ابو طالب کا انتقال ہوا پھر حضرت خدیجہ کا. تو حضور پاک علیہ السلام کے یہ دونوں بہترین مددگار تھے دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں. تو دونوں کے رخصت ہونے سے آپ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، اس لیے اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا، غم کا سال. تو حضور پاک علیہ السلام کے دین کی آپ شروع سے حمایت کرتے رہے، مدد کرتے رہے، اور آپ کو اجازت دے دیے کہ آپ برملا آپ اس دین کی تبلیغ کیجئے، قریش کو میں سنبھال لوں گا. بہرحال آپ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. اس لحاظ سے بعض لوگوں نے آپ کی نجات کے بارے میں بھی لکھا ہے، جیسے علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ. یہ عرب ہیں، 1304 ہجری غالباً ان کی سن وفات ہے، یعنی تقریباً 150 سال پہلے کے شافعی عالم دین ہیں. اسن المطالب فی نجاتی ابی طالب بلکہ کتاب لکھے ہیں جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کے ایمان جو بھی مسئلہ ہے ان کی نجات کے بارے میں لکھا کہ سب سے بہترین مطلب حضرت ابو طالب کی نجات کے بارے میں، یعنی حضرت ابو طالب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام کے طفیل نجات عطا کرے گا. سبحان. ایک جیسا کہ قول حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا ان کا امتحان لیا جائے گا قیامت کے دن. فترت کے زمانے میں جو گزر گئے، فترت یعنی جس دور میں کوئی نبی نہ ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے. تو وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے جس میں کوئی نبی نہ ہو. تو زمانہ فترت میں جو لوگ تھے ان کا امتحان لیا جائے گا. ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا ایمان لاؤ، یا آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا. تو بلا چوں چرا فوراً حکم کی تعمیل کریں گے تو ان کو اہل ایمان میں شمار کیا جائے گا. بہرحال حضرت ابو طالب کے بارے میں جو 3 قول ہیں، توقف یہ زیادہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ کفر کا حکم لگانے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے یا کچھ نہ کہا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے. اللہ رسول بہتر جانتے ہوئے ہے کیا حقیقت میں معاملہ. جی ہاں. یہ حضرت عبد المطلب کا عجیب و غریب خواب تھا.